آج ہم پڑھ رہے ہیں نون کتنی کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نون کتنی کسے کہتے ہیں۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر چھوٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں۔ جیسے قدیرن ہے، اسے اللہ دی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے، قدیرن، را پر ہے تنوین، اب اس تنوین کو نون ساکن کے ساتھ لکھ دیں گے، یعنی قدیرن کو اس طرح سے لکھ دیں گے، را دو پیش رن، را پیش نون رن کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا جیسے با دو زبر بن، با زبر نون بن، تو ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح را دو پیش رن، را پیش نون رن، ایک ہی بات ہے۔ لکھنے کے دو الگ طریقے ہیں لیکن پڑھنے میں ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے قدیرن، را دو پیش رن کو را پیش نون رن لکھا۔ اب ہم نے کیا کیا، یہ جو نون ہے اس کو زیر دے کر چھوٹا کر کے لکھ دیا، تو کیا پڑھا جائے گا، قدیرن الذی، وقف کی صورت میں پڑھیں گے قدیر الذی، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے نون کتنی کی وجہ سے قدیرن الذی، اس طرح دیکھیں یہاں پر ہے خیرن اور ہم نے اس کو الوصیہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، را دو زبر رن کو را زبر نون رن لکھ دیا۔ اب یہ جو نون ہے نون ساکن، اس کے نیچے زیر لگا کے اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیں گے، اسے کہیں گے نون قطنی، پڑھا جائے گا خیرن الوصیہ۔ یہاں پر وقف کی صورت میں پڑھیں گے خیرا الوصیہ، لیکن ملا کر خیرن الوصیہ۔ اسی طرح احدن، اگر ہم اس کو نون ساکن کے ساتھ لکھیں گے تو لکھا جائے گا احدن، اور پھر نون کے نیچے زیر دے کر اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیں گے احدن اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب ملا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جزاکم اللہ۔